مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ مسلمان کی پہچان قبر پرستی، مسلمان کی پہچان درگاہوں پر سر جھکانا، مسلمان کی پہچان شب برات، مسلمان کی پہچان شرک و بدعت کے مظاہر، مسلمان کی پہچان قبر پرستی اور مزار پرستی۔ آج سنڈے کا دن ہے، راجا پورا سے پڑاؤ آتے آتے کتنی بائکیں میری نظر سے ایسی گزری ہیں کہ بائک سوار جو ہے وہ دکھنے میں غیر مسلم لگ رہا ہے اور پیچھے نقاب پہ لڑکی بیٹھی ہے۔ معاف کیجیے گا، سنڈے کا دن جو ہے یہ چھٹی کا دن نہیں، یہ بے حیائی کا بدکاری کا دن بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ کون سے شراب کے اڈے ہیں جب ہماری قوم کے نوجوان نہیں پائے جا رہے؟ کون سا زنا کا اڈا ہے جب ہماری قوم کے نوجوان نہیں پائے جا رہے؟ ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی؟ لے کر آیا، گاڑی لے کر کے آیا اور آپ کی مسجد سے کافی دوری پر مجھے اپنی بائک روکی، ساری بستی مسلمانوں کی، سارے گھر مسلمانوں کے ہیں تقریباً، لیکن گلیوں میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ انسان بائک لے کر، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ترتیب نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ کل ہمارے گھر میں ایمرجنسی ہو جائے، کسی عورت کی ڈلیوری کا معاملہ آ جائے، کوئی بیمار آ جائے، ایمبولینس آنا تو بڑی دور کی بات ہے، کار آنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے دروازے سے بیمار کو آپ بائک سے نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ غیر مسلموں کے علاقے میں جا کے دیکھ لیں، ان کی کالونیاں، ان کی بستیاں، ان میں سلیقہ ہے، تہذیب ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں تختہ پلٹ ہوا، اس کے بعد کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئی، وہاں کچھ نوجوان جو وہاں کی وزیر اعظم جو خاتون تھی، اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کے سامانوں کو لوٹتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ننگئی کرتے ہیں، بےہودگی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کی بہت ساری ایسی تنظیمیں جو اسلام دشمن تنظیم، جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتی، وہ تنظیمیں اس طریقے کے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتی کہ دیکھو یہ ہے مسلمان، مسلمانوں کی چھوی یہ ہے، یہ جانور ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ لوگ ہیں۔ اللہ اس طریقے کے ویڈیوز دیکھ کر، اس طریقے کی صورتحال دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام کی کیا شکل پیش کرے۔ کہ وہ تو ملک کا معاملہ ہے، آپ اپنے گردوں کو اس پر نظر ڈالیں کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم کیا ہیں۔ میں پڑاؤ بائک لے کر آیا، گاڑی لے کر کے آیا اور آپ کی مسجد سے کافی دوری پر مجھے اپنی بائک روکی، ساری بستی مسلمانوں کی، سارے گھر مسلمانوں کے ہیں تقریباً، لیکن گلیوں میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ انسان بائک لے کر، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ترتیب نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ کل ہمارے گھر میں ایمرجنسی ہو جائے، کسی عورت کی ڈلیوری کا معاملہ آ جائے، کوئی بیمار آ جائے، ایمبولینس آنا تو بڑی دور کی بات ہے، کار آنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے دروازے سے بیمار کو آپ بائک سے نہیں لے کے جا سکتے۔ غیر مسلموں کے علاقے میں جا کے دیکھ لیں، ان کی کالونیاں، ان کی بستیاں، ان میں سلیقہ ہے، تہذیب ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ تو ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم رونا میرے ساتھ حکومت ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ بڑی محنت، ارے ہمارے ساتھ کسی نے ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ہمارے قوم کے لوگوں کو کرتا ہے۔ سنڈے کا دن ہے، راجا پورا سے پڑاؤ آتے آتے کتنی بائکیں میری نظر سے ایسی گزری ہیں کہ بائک سوار جو ہے وہ دکھنے میں غیر مسلم لگ رہا ہے اور پیچھے نقاب پہ لڑکی بیٹھی ہے۔
माफ कीजिएगा, संडे का दिन जो है ये छुट्टी का दिन नहीं, ये बे हयाई का पत्थरी का दिन बनता चला गया। हमारी कौम का नौजवान कहाँ जा रहा है? कौन से शराब के अड्डे हैं जब हमारी कौम के नौजवान नहीं पाए जा रहे? कौन सा जिना का अड्डा है जब हमारी कौम के नौजवान नहीं पाए जा रहे? हमारी कौम की बेटियां कहाँ जा रही हैं? अभी हाल में बनारस से बहुत करीब एक शहर है, मऊ का शहर, एक वाकया वहां से आया, हादसा वहां आया। मदरसे में 8 साल 10 साल पढ़ने वाली लड़की वो गैर मुस्लिम के साथ फरार होती है और उसके साथ कोर्ट मैरिज करती है और बाकायदा उसके मजहब में दाखिल होती है, इस्लाम को छोड़। तो मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं। मुसलमान दामन मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह के रास्ते में बड़ी मुश्किलात है, बड़ी परेशानी है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपने मकाम का भी अंदाजा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का भी अंदाजा होना चाहिए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह आल इमरान की, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारा मकाम बयान और मकाम बयान करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारियों को भी बयान किया। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अच्छी उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें बर्पा किया गया है, तुम्हें निकाला गया है इंसानियत को कुछ देने के लिए। इंसानियत के खेलहार बन के आए हो, तुम दुनिया को कुछ देने के लिए आए हो। तुम्हारे वजूद से दुनिया के अंधेरे दूर हो, तुम्हारे वजूद से दुनिया में इल्म की रोशनी फैलेगी, तौहीद की रोशनी फैलेगी, इस्लाम का नूर फैलेगा। रज़ी अल्लाह ताला ने ईरान के कमांडर रुस्तम के दरबार में 2 लाइन में इस्लाम का इंट्रोडक्शन पेश किया। हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला को सहाबा किराम ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा था, और जब वो रुस्तम के दरबार में पहुंचे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर और घोड़े पे सवार होकर पहुंचे, और रुस्तम ने अपने दरबार को बड़ा सजाया था, बेहतरीन उसने कालीन से लगाई थी, बड़ा अपने दरबार को सजाया था और कालीन को बिछाया था। हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने नेज़े को जमीन पर डालते हुए उसकी कालीन को चुभेते हुए जाकर के उसके सामने खड़े हुए। रुस्तम ने कहा था, तुम लोग क्यों आए हो, क्या मकसद है तुम्हारा? तो हज़रत रबी इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया था, जिना लिनुखरिजल इबादत मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह। हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके इस्लाम और दुनिया के बातिल मज़ाहिब के जुल्म और सितम से निकाल कर इस्लाम की शीतल छाया में लेके जाएं। दुनिया इला सातिल आखिरा, और दुनिया की तंगियों से निकाल कर आखिरत की वसवसतों की तरफ लेके जाएं। हम इसलिए आए हैं। हमारे मकाम है मेरे, हम दुनिया को कुछ देने के लिए मुसलमानों, हर दौर में तुम्हारा ये काम होना चाहिए, तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकने का काम करते हो। वतुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर तुम ईमान रखते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी तौहीद, तुम्हारी पहचान तुम्हारा अकीदा। और आज मुसलमान की क्या पहचान है? मुसलमान की पहचान कब्र परस्ती, मुसलमान की पहचान दरगाहों पर सर झुकाना, मुसलमान की पहचान शबे बारात, मुसलमान की पहचान शिर्क व बिदअत के मज़ाहिर, मुसलमान की पहचान कब्र परस्ती और मज़ाहिर। अल्लाह कह रहा है तुम्हारी खुसूसियत तुम्हारा ईमान, तुम्हारी खुसूसियत तुम्हारी तौहीद। मुसलमान अपनी अकीदे तौहीद से ही हाथ धोके रहता है। मुसलमान ने समझता में कलमा पढ़ लिया, हम शिर्क को
اب ہم شرک نہیں کر سکتے. اب تو صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ہم کہیں پر بھی سر جھکائیں تو کسی کے بھی نام پر جانور ذبح کر دے, ہمارے اللہ کیا پسند نہیں. مولانا حالی نے بڑا سچا دکھڑا رویا تھا, ان کو یہ دکھڑا روئے 100 سال ہو گئے, اور آج ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے کو ذکر کو یہ بات کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا کو کافر, تواقب میں مانے کرشمہ کو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان. مسلمان کا ایمان بڑا پکا ہے صاحب, تو کہیں پر بھی سر جھکا دے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے والا. نہیں میرے بھائی, اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ تمہاری خصوصیت ہے, اللہ کو کرنا. قرآن کریم کی ایک بڑی چھوٹی سی سورت پر ہم سب کو یاد بھی ہوگی, سورۃ الماعون. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الماعون. اس سورت کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. سماج میں طرف ایسا نہیں ہے جو عبادات کو دین سمجھتا ہے, معاملات سے کوئی مطلب نہیں, اخلاق سے کوئی مطلب نہیں, لین دین میں کڑک, اخلاق میں کڑک, بھائی بھائی کا پرسانے ہار نہیں, باپ بیٹے کا پرسانے ہار نہیں, بہن بھائی بہن کا پرسانے ہار نہیں, اور ساتھ 5 ٹائم کے نمازی اور سمجھتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کیا. عبادات دین کا بڑا اہم حصہ ہے, مگر عبادات پر دین ختم نہیں ہے. یہ بات یاد ہے, ہمارے دین کے بہت سارے حصے ہیں, اس میں ایک حصہ عبادت ہے. ہمارے دین میں معاملات بھی شامل ہیں. آپ شادی بیاہ کرتے ہیں, آپ لین دین کرتے ہیں, آپ رشتہ ناطہ کرتے ہیں, وہ بھی دین کا حصہ ہے میرے بھائی. آپ آزاد نہیں ہیں اس کے معاملے سے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے نبی, کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے, جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے, جو حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور کسی یتیم کے ساتھ آپ کا سلوک بے رحم ہے, بے رحمانہ ہے, ظالمانہ ہے, تو آپ کو اپنے دین پر نظر ثانی کریں. اسی سلام میں ہم دیکھتے ہیں بھائی کی باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا, چچا لوگوں نے فوراً ان کو مسئلہ یاد آ گیا, ارے تمہارا حصہ نہیں بنتا ہے زیادہ کی جائیداد. شریعت کا کیسے مس یوز ہم کرتے ہیں. جو شریعت بہن کو حصہ دینے کے ٹائم یاد نہیں آئی, بیٹی کو حصہ دینے کے ٹائم یاد نہیں آئی, بھتیجوں کو محروم کرنے کے ٹائم وہ شریعت پر سے یاد آ رہا. ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. چچا لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا یتیم بھتیجا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز ڈنڈے اور قانون میں بھرتے ماری جائے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شریعت کا یہ قانون بھی ہمارے دین اور ایمان کو پرکھنے کے لیے بنایا گیا. تمہارا بھائی مرا ہے اور اسی بھائی کے یتیم بچے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے سینے میں انسانیت ہے کہ نہیں, تمہارے سینے میں بھڑکتا ہوا خود ہے. بڑے دیندار ہو صاحب اور یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نقلی دینداری کی کلی کھول رہا ہے. اے نبی, آپ نے دیکھا اس انسان کو یتیم کو جھٹلاتا ہے, یتیم کو دھکے دیتا ہے, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی, ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا, اور جسم بیچے لوگوں نے, یعنی اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر اپنے پریوار چلائے ہیں. اسی ملک میں اور اسی روئے زمین پر ایسے پریوار اور ایسے لوگ بھی زندہ رہے. اگر اس ماحول میں اس دور میں بھی ہمیں صرف اپنی پریوار کی پڑی رہی اور سماج کے بھوکوں کا درد ہمارے دل میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہمیں اسلام کو نہیں سمجھنا.
ولا يحض على طعام المسكين، جو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کو۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت انداز کہیں نہیں اپنایا ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کی نماز آپ کے کردار پر اثر نہیں ڈال رہی ہے، اگر آپ کی نماز صرف ایک فارمیلٹی بنتے رہ رہی ہے، آپ آتے ہیں ایک فارمیلٹی پوری کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی ذات پر اگر نماز کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو قرآن کی اس آیت کو ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بے خبر۔ نماز کہ انسان کی سیرت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم کے صحابہ کا ذکر کیا، صرف فتح کے اندر تو اللہ نے ایک بات فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کے صحابہ کو تم جب بھی دیکھو گے تو انہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والے۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے ماتھے کا گٹے کا نشان مراد نہیں ہے، اس سے مراد انسان کی سیرت اور اخلاق پر پڑنے والا صحابہ دنیا میں پہچان لیے جاتے تھے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اور نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور نماز آپ کو کوئی چینجنگ آپ کے اندر نہیں لا رہی ہے، نماز پڑھ کے بھی آپ بے رحم ہیں، نماز پڑھ کے بھی بھائی بھائی کے دشمن ہے، نماز پڑھ کے بھی باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھ کے بھی آپ لوگ کے حقوق العباد پر حملے کر رہے ہیں، تو وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کا مقصد دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو معون بھی لوگوں کو دینے سے کترا سے۔ معون سمجھتے ہیں؟ معون کہتے ہیں ضرورت کی بڑی معمولی چیزیں، جیسے نمک ہے۔ آپ سے کوئی نمک مانگنے آ گیا، کوئی گھر کی ضروری چیز مانگنے آ گیا اور آپ کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اس کو نمک تک دینے سے انکار کر دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ برباد لوگوں کی نشانی ہے، یہ جہنمی لوگوں کی نشانی ہے۔ مومن کا دل کشادہ ہونا چاہیے۔ تو آج موجودہ دور میں، موجودہ سیناریوں میں ہم سب کو قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم بحیثیت امت کیسے، ہم دنیا کے بعد آج فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، دنیا قرآن کا مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں نکالے، دنیا کو پڑھ کے بھی اسلام کو ہم سے، دنیا ہمارے عمل کو دیکھ کر کے کہے گی مسلمان ایسا ہو۔ اور اگر ہم نے داڑھی رکھ کر کے اور ماتھوں کو سجدوں کے نشانوں سے آباد کر کے ایمانیاں کی ہوگی، فوج کیے ہوں گے، بیٹے کیے ہوں گے، تو دنیا یہی کہے گی کہ مسلمان کو ایسا ہوتا ہے، نمازی کو ایسا ہوتا ہے، داڑھی والا کو ایسا ہوتا ہے۔ کہ میرے بھائیوں ہمیں اسلام کی صحیح چھوی دنیا کے سامنے پیش کرنے اور یاد رکھو عزت اسلام ہی کے اندر ہے۔ ہمیں دنیا میں عزت چاہیے تو اسلام بھی کے اندر عزت ملے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کنا اذل امت، ہم دنیا میں سب سے ذلیل لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ موجودہ دور میں ہماری ایک ذمہ داری اور ہے میرے بھائی، ہمارے صدر محترم نے اس کی طرف اشارہ دین کا علم حاصل کرنا، صرف جلسوں سے کام نہیں چلے، دین کی موٹی موٹی باتوں کو آپ کو باقاعدہ مسجدوں میں دروس کی شکل میں 10 منٹ سے روز آپ کو ٹائم نکالنا، جلسوں میں ہونے والی تقریریں ماحول بن سکتی ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک کے بہت سارے شہروں میں اب یہ ماحول بن رہا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے میرا ایک سفر ہوا تھا پونا کا،
ہماری جماعت کے بڑے فاضل نوجوان شیخ ابو زید جمیل صاحب وہاں الحمدللہ بڑا اچھا دعوتی کام کر رہے ہیں. مختلف ان کے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر چھوٹی چھوٹی کتابیں پر ان کے دروس چل رہے ہیں. عورتوں کے الگ دروس چل رہے ہیں, نوجوانوں کے الگ دروس چل رہے ہیں, اور باقاعدہ نوجوان انٹرسٹڈ ہیں, نوجوان دلچسپی لے دن بھر پروگرام ہو رہا ہے, ورک شاپ ہو رہا ہے, کوئی ایک کتاب, کوئی ایک عقیدے کی کتاب یا مسئلے مسائل کی کتاب لے کر کے دن بھر اس کا درس ہو رہا ہے, جس میں کھانے کا ناشتے کا سارا انتظام ہے, اور سنڈے کے دن رکھ لیا گیا, چھٹی کے دن رکھ لیا گیا, سارے نوجوان اس میں انٹرسٹ. ہمارے بنارس میں ہمارے جماعت کے ذمہ داران کو ان سب چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. جلسوں اور تقریروں کا ماحول الحمدللہ ہے, لیکن اس کو کافی نہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کی بیسک چیزوں سے نہ واقف. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کی بڑی نالج ہے ان کو, ہمیں اپنے کاروبار کی بڑی نالج ہے. ساری کام کرنے والے کپڑے کو چھو کے بتا دیتے ہیں کہ کون سا دھاگا لگا ہوا ہے, کتنی پک ہے, کتنا 1 انچ میں کتنے اس میں جو ہے کھیرے پڑے ہیں, ساری ڈیٹیل بتا دیں گے آپ کو, بڑی تفصیلات ان کو معلوم. مگر آپ ان سے 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لیں نہیں بتا پائیں گے, جنازے کی نماز کی دعائیں پوچھ لیں نہیں بتا پائیں گے, عقیدے کے موٹے موٹے سوالات کرنے نہیں بتا پائیں گے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی, اور اپنی بیٹیوں کو بھی, اپنی لڑکیوں کو بھی دین سے جوڑنے. یاد رکھو بھائیو, ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو بگاڑنے کے لیے دنیا بھر کے آلات اور وسائل میں, یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام, یہ ٹویٹر, اور یہ اسی طریقے سے ٹیلی گرام, اور یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کو بڑی تیزی سے کھوکھلا کر رہا ہے. اگر ہم نے ان کو دین کا اینٹی بایوٹک نہیں دیا, ہم نے ان کو قرآن سنت کا اینٹی بایوٹک نہیں دیا, تو بے حیائی کا بیکٹیریا اور بے حیائی کے جراثیم ہمارے نوجوان نسلوں کو, ہمارے بچوں اور بچیوں کو برباد کر دیں گے, کر رہے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کو خاص طور سے ان کو دین سے جوڑیں. ماشاءاللہ بچیوں کو پڑھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے. ہم تو مدرسے میں دیکھتے ہیں صاحب, بچے جو پڑھتے ہیں درجہ 5 درجہ 6 کے بعد, بہت سارے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. جھجھڈیا کے علاقے میں غریب علاقہ ہے, اور سارے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. معلوم کرتے ہیں, معلوم ہے کہ بچہ کام کرنے لگا. بچیوں کو لوگ پڑھا رہے ہیں, ہائی اسکول کرا رہے ہیں. پھر اللہ نے اور شوق دے دیا, جذبہ دے دیا, تو اس کو جو ہے بی ایچ یو میں ان کو بیچلر ڈگری دلوا رہے, ایم اے کرا رہے. بہت اچھی بات ہے, ہم بیٹیوں کی تعلیم کے قائل ہیں, بیٹیوں کو تعلیم حاصل. مگر 2 چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی, ہماری بچیاں پڑھیں اور ہمارے بچے جاہل ہیں. یہ جو ڈس بیلنس سے یہ سماج کو بہت بربادی کرتا ہے. ہماری بیٹیاں پڑھی لکھی ہوگی اور ہمارے بیٹے ان پڑھ اور جاہل رہیں گے, صرف اس لیے کہ ہمیں مالی مشکلات ہیں, اور اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کو ہم پڑھائی سے دور رکھ رہے ہیں, اور بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہمیں اپنے بیٹوں کو, اپنے نوجوانوں کو بھی تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری بیٹیاں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, لیکن دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی. وہ دین سے کیسے جڑے گی, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے الحمدللہ, لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے یہاں مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں. ظاہر ہے کہ ان کے یہاں کی عورتیں بالکل دین سے دور. پھر ہمارے یہاں مسجدوں میں کتنی عورتیں آ رہی ہیں, یہ بھی تعلیم میں بہت چیز ہے. نوجوان عورتیں, نوجوان لڑکیاں نہیں دلچسپی لیتی, نہیں جمعہ کے خطبات میں آتی ہیں, نہیں پروگراموں میں آتی ہیں. ان کو بھی آپ لائیں, جلسوں اور پروگراموں میں جب آپ آئیں تو ان لوگوں کو خاص طور سے لائیں جو جلسوں میں نہیں آتے ہیں, جو پروگراموں میں نہیں آتے ہیں. اگر کوئی ایک بات, کوئی ایک تقریر کسی کے دل کی دنیا بدل دے, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم, اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ سب لوگوں سے دیکھو. موجودہ دور میں ہماری ایک ذمہ داری اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی چارے اور اسلامی وحدت کو قائم رکھیں. ہمارے درمیان اختلافات ہیں, ہم دلائل کی روشنی میں اپنے اختلافات کو دور کریں, مگر ہم ایک امت کی حیثیت سے ہم متحد ہوں.
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کو ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین فی تواddهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی آپس کی محبت اور ہمدردی کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہو۔ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمیں ایسے لوگ ہیں جو سماج کی خدمت کا کام کرے، خدمت خلق کا کام کرے، وہ بھی اسلام کا ایک چیپٹر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ ہم سب غور کریں ہماری ذات کے ذریعے سماج کو کیا فائدہ ہو، ہم اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے سماج کے رسوخ کے ذریعے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ آخرت کی تکلیف اس سے دور کرے گا۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یہ حدیثیں کیا صرف بیان کرنے کے لیے، یہ حدیثیں پریکٹیکل عمل کرنے کے لیے۔ آج کچہریوں میں چلے جاؤ مسلمانوں کے کیس آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ ملے گا۔ بھائی بھائی کا جھگڑا، چچا بھتیجے کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، سب سے زیادہ مسلمانوں کا آپ کو کچہریوں میں ملے گا۔ تھوڑی سی زمین کے لیے انسان بےایمانی کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے، آپ نے تقریر میں سنا کہ جانا تو قبر میں ہے، کچھ لے کے نہیں جانا۔ ہمارے بعد ہمارے وارث لوگ ہماری جائیدادوں میں رہیں گے، اپنے وارثوں کو بھلا کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانوں کو بدلتا ہے، جو زمین میں تجاوز کرتا ہے اور دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر ایک بالش، اس کو ہمارے یہاں بٹا بولتے ہیں، ایک بٹا اگر کسی کی زمین کسی نے ناجائز ہتھیار لی طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ موجودہ حالات میں سبق آپ کو یہ بھی دینا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہیں، مسائل امت کے اوپر ہیں، مسائل ہمارے اوپر ہے، ہمارے مدارس پر مسائل چل رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے لیے مسئلے چل رہے ہیں، مگر انشاءاللہ مسائل ہے تو ان کا حل ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جائے گا میرے باپ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کچے اور پکے گھر میں اپنا یہ دین داخل کرے گا بِعِزِّ عَزِیزٍ اور ذِلِّ ذلیل، چاہے عزت والا اس کے ذریعے عزت پائے اور چاہے ذلت والا اس کے ذریعے ذلیل ہو۔ جو اسلام کو قبول کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، مگر اسلام کو پہنچنا ہے ہر گھر تک۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے، سراقہ ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، اللہ کے نبی نے بغیر موڑے دعا کی اللہ سے، اللہ تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، سراقہ گھوڑے سے اترا، آ کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگی۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے حضرت سراقہ ابن مالک سے کہا کہ اے سراقہ، وہ دن بھی تیری زندگی میں آئے گا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں۔ تو حضرت سراقہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ ایران کا بادشاہ، اس زمانے کی سپر پاور، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں۔ سراقہ ابن مالک کے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات، یہ حیرت کی بات ہے۔
اور یہ بات اللہ کے نبی اس دور میں کر رہے جب آپ کو زندہ یا وفات شدہ پانے پر آپ کو مکے میں انعام رکھا گیا ہے اور آپ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، اس سچویشن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن بھی مال غنیمت میں آئے، اور کسرا کے کنگن جب حضرت سراقہ ابن مالک کے سامنے لائے گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی کی پیشن گوئی میرے بھائیو، اللہ کے نبی اس مشکل ٹائم میں جب آپ اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا یہ وطن جہاں آپ پیدا ہوئے اور جہاں آپ آخری نظریں ڈال کے آپ دیدہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہے، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے پیارے نبی نیک امید رکھ رہے، اچھی امید رکھ رہے۔ تو اس ملک میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اچھی امید رکھنا ہے، ہاں ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اسلام کی صحیح چھوڑی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور آپ یہ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کتابوں کے ذریعے بعد میں پھیلا ہے، اسلام پہلے کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ مائی خدیجہ کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی آئے پہلی وحی کے بعد، اور آپ گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نے مائی خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، بیکاروں کے کام دلاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ جیسے انسان کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ یہ پیارے نبی کے اخلاق تھے جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے گارنٹی دی تھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ یہ اخلاق ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ اخلاق اگر ہم نے اپنا لیا ہم رشتوں کو جوڑنے والے بن گئے، بیکار لوگوں کے کام آنے والے بن گئے، بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے والے بن گئے۔ اگر اپنے نبی کے اخلاق کو ہم نے اپنا لیا تو حضرت خدیجہ نے جو بات کہی تھی وہ انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی سیٹ ہوگی کہ اللہ ہمیں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے پیارے ساتھ کہ اس دور میں یہ فتنوں کا دور ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دو قسم کے فتنے سب سے بڑے فتنے ہوتے ہیں، ایک شہوت کا فتنہ اور ایک شبہات کا فتنہ، اور اس وقت ہمارے نوجوانوں کو یہ دونوں فتنے بڑی تیزی سے اپنی چپیٹ میں لے، بڑے اچھے نوجوان یوٹیوب کے بعض اسپیکروں کو اور اسکالروں کو سن کر کے آج عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، بڑے اچھے دیندار نوجوان جو کل صف اول میں رہتے تھے آج بعض لوگوں کی تقریریں سن کر کے کہتے ہیں صاحب حضرت معاویہ نے تو بڑے غلط سلط کام کیے، انہوں نے تو حضرت حسن کو زہر دیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا۔ اللہ کے بندے ابھی تو جمعہ 8 دن ہوا ہے، تو علم کی دنیا میں آیا ہے اور کسی کی باتیں سن کر کے تو نبی کے صحابی پر انگلی اٹھا رہا ہے، تو یہ طے کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ اگر وہ واقعی میں اہل بیت کے دشمن تھے نعوذ باللہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو اپنا صحابی بنا کے رکھتے، اپنے سے قریب رکھتے؟ حضرت معاویہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے راوی بھی، اور پھر ایک ایسا انسان جو نعوذ باللہ اہل بیت کا دشمن ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ان کے سپورٹ میں ہے، حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ کی بھی تو ایک جماعت ہے۔ پھر تیسرا سوال کہ اگر حضرت معاویہ کا کردار ایسا نگیٹو کردار تھا نعوذ باللہ، تو پھر پیارے نبی نے جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر لی تو پیارے نبی نے اس صلح کی تعریف کیوں کی؟ آپ نے کیوں فرمایا کہ اللہ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کر؟ اگر حضرت معاویہ باغی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، علی مرتضیٰ کے دشمن تھے، حسنین کے دشمن تھے، تو اس صلح کی تعریف نہ کرتے پیارے نبی، بلکہ پیارے نبی تو لڑائی کی تعلیم دیتے کہ ہاں معاویہ سے جنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی آتا ہے پٹی پڑھاتا ہے اور ہمارا نوجوان حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرنے لگتا، صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے لگتا، دین کی وہ چیزیں جو دین کے بالکل قطعی نصوص سے ثابت ہے ہمارا نوجوان ان کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ
بیمار ہوتے ہیں تو آپ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. آپ ایسا نہیں کہ کوئی اچھا بورڈ لگا کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صاحب آ جاؤ میں دوائی اچھی دوں گا تو آپ اس کو جا کے دکھا لیں گے. دل کا معاملہ ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. پیٹ کا مسئلہ ہے تو گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. آپ ہڈی کا مسئلہ ہے تو آپ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. نس کا مسئلہ ہے تو نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. آپ کینسر کا مسئلہ ہے تو مالوی ہاسپٹل میں جاتے ہیں. آپ اپنی بیماریوں کے تعلق سے کتنے ہوشیار ہیں اور دین کے تعلق سے آپ اتنے زیرو ہیں کہ آپ کسی سے بھی دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں اور اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں. تو یہ دور اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کے لیے. اور دوسرا فتنہ ہے شہوت کا فتنہ. نوجوان کے اندر ظاہر ہے کہ شہوت ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اور اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلام میں نکاح کا سسٹم ہے. اور آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور ناجائز راستے ہزاروں ہیں. اب گناہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب گناہ کا راستہ چل کے آپ کے پاس آئے گا. آپ کی انگلی کے ٹچ پر اور آپ کے موبائل پر گناہوں کی پوری دنیا آباد. اب اس دور میں ایک نوجوان کو اگر گناہوں سے بچنا ہے تو دو ہی چیزیں اس کو بچا سکتے ہیں, ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے نیک بیوی. باقی تیسرا کوئی رول نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں, صحیح وقت پر شادی کرو, اور جب تک شادی نہیں ہوتی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کے مقدر میں جو زناکاری لکھی ہوتی ہے انسان وہ کرتا ہے. فالعینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے, کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے, زبان کا زنا غلط چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے, ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو چھونا ہے, پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. والقلب یہوی ویتمنا, اور انسان کا دل غلط چیز کی تمنا اور آرزو کرتا ہے. والفرج یصدق ذلک او یکذبہ, اور شرمگاہ انسان کی بات کی تصدیق کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے. تو میرے بھائیوں اگر اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہے تو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنے کانوں کو گندی چیزوں کو سننے سے بچانا ہوگا, اپنے پیروں کو غلط جگہوں پہ جانے سے بچانا ہوگا, اپنی زبان کو بےہودہ باتوں کو نکالنے سے بھی بچانا پڑے گا. اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ شہوت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور شہوت کے فتنے سے اگر بچانا ہے بہت بڑا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا نسخہ ہے نماز کی پابندی. نماز کی پابندی کرو, ایسی پابندی نہیں کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, ورنہ شادی میں چلے گئے نماز چھوڑ دیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو نماز چھوڑ دیا, دکان پہ بیٹھے تو نماز. ایسی پابندی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کوئی کاروبار آپ کو نماز سے غافل نہ کرے, کوئی کام بندہ آپ کو نماز سے غافل نہ کرے. اور نماز کی یہ پابندی جب آپ کے اندر آئے گی, اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی, یہ نماز آپ کو برائی سے روکے گی. اور قرآن کے 16ویں پارے میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ, ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا, واتبعوا الشہوات, اور اپنی شہوتوں کی پیروی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب نمازوں کو برباد کیا جاتا ہے تب انسان شہوتوں کا پیروکار ہو جاتا ہے, شہوتوں کا غلام ہو جاتا ہے. تو شہوت کی غلامی سے اگر بچنا ہے, شہوت کے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو میرے نوجوان ساتھیوں نماز کی پابندی کیجیے, اور اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول بنائیے. مائیں بہنیں بھی ہماری نماز کی پابندی کریں. موجودہ حالات میں یہ ہمارے چند کرنے کے کام ہیں, اور چونکہ مغرب کا وقت بالکل قریب ہو چلا ہے, اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی کمیوں کو ٹٹولنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طریقے سے اسلام کی غلط شبیہ اور چھوی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, رب العالمین انہیں سمجھ دے اور انہیں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو عقیدہ توحید سے دور ہے, جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کے دروں پہ جا کے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں, اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توحید کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. رب العالمین جہاں بارش کی کثرت سے تباہی ہے وہاں کی بارش دوسرے علاقوں میں پھیر دے, اور جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ وہاں رحمتوں والی بارش نازل فرما دے. آمین.
آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم.